خوشبو، عذرا عباس۔ اسے پتہ نہیں تھا یہ خوشبو اس کا پیچھا کر رہی تھی یا وہ اس خوشبو کا، لیکن بہت عرصے سے یہ کھیل جاری تھا۔ بہت عرصہ بیت گیا تھا جب وہ دبے پاؤں سویرے سویرے اٹھ جاتی اور انہی دبے پاؤں چلتی ہوئی باہر نکل جاتی۔ اس کی ناک خوشبو کی سمت اس کو کھینچتی لیے جاتی اور وہ 1 2 3 4 کوارٹروں کو چھوڑتی ہوئی اس کوارٹر کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ خوشبو اب سیدھی اس کی ناک سے حلق میں اترنے لگتی۔ وہ کافی دیر تک کوارٹر کے دروازے کی جھری سے آنکھ گڑوے ہوئے اپنی پتلی سارے کمرے میں گھماتی۔ اس جھری کی حدود میں جتنا حصہ نظر آتا وہ بڑی دیر تک اس کے سحر میں کھوئی رہتی۔ پھر وہ آہستہ سے دھبدھباتی، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر چلی جاتی، سحر زدہ نگاہوں سے اس جانب دیکھتی ہوئی جہاں سے خوشبو امڑ رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی نگاہیں اس کا خیر مقدم کرتی، وہ اپنی نگاہوں ہی سے جواب دیتی۔ اس کے ہونٹ جس طرح سوتے ہوئے نیند میں بند تھے ویسے ہی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جھلمل جھلمل کرتی ہوئی دیواریں اور چھت اور بستر اور یہ عورت، سنہرے روپہلے رنگوں میں لپٹا ہوا یہ کمرہ اسے خواب سا نظر آتا، ایک سحر پھیلا ہوتا اور چاروں طرف ایک عجیب خوشبو جس کے بھپکے اس کی ناک، اس کے حلق اور اس کے پیٹ میں بھرے جا رہے تھے۔ وہ ساکت بیٹھی رہتی۔ وہ عورت اس کے سامنے عجب انداز میں سنہرے سنہرے رنگ برنگے کپڑوں میں گھومتی رہتی، کبھی آئینے کے سامنے، کبھی بستر پر۔ یہ عورت اسے اچھی لگتی۔ یہ کون تھی؟ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمر کے وہ جس حصے میں تھی وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ماں اور پھپھی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس عورت سے صرف خوشبو کا رشتہ تھا جو روز صبح اسے بستر سے اٹھا کر سیدھا یہاں کھینچ لاتا۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگتا، ان خوابوں جیسا جو وہ روز اپنی آنکھوں میں رات کو سوتے ہوئے بھر لیتی تھی۔ وہ اپنا صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا سب بھول کر یہاں بیٹھی رہتی۔ اسے لگتا سب کام غیر ضروری ہیں، اس خوشبو کے سامنے ہر چیز بیکار ہے، باقی تمام چیزوں سے بے خبر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب سے بے خبر۔ صبح سے دوپہر تک اس کی واپسی اپنے گھر کی طرف کیسے ہوتی؟ کیوں کر وہ اس خوشبو سے علیحدہ ہو کر گھر جاتی؟ اسے کچھ خبر نہ ہوتی، شاید گھر واپس ہونا ضروری ہوتا تھا۔ واپسی میں اس کے گھر والے اس سے باز پرس کرتے، کہاں گئی تھی ننگے پیر، منہ دھوئے بغیر، کھائے پیے بغیر؟ ماں سر پر ہاتھ رکھے روحانسی ہوتی، اسے دیکھتی، باپ کی غصہ ور آواز اس کے گرد گھومتی، بھائی بہن اس کی فراق گھسیٹ گھسیٹ کر اس سے پوچھتے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہتی۔ پھر ہر روز کی طرح آوازوں کے شور میں وہ کچھ دیر کے لیے خوشبو کی آمد و رفت بھلا بیٹھتی۔ دن کا باقی حصہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتے ہوئے، ہنستے ہوئے گزارتی۔